سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ له واعتقہ من النار رواہ البخاری۔ ہم سب رمضان میں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت، ہر لمحے اور ہر موقع پر اور ہر اپنی عبادت میں ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں، اور وہ یہ کہ یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ تراویح پڑھ رہے ہیں، اس سے بھی مقصد اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی طلب، مغفرت کا سوال۔ روزہ رکھ رہے ہیں، اس روزہ رکھنے سے بھی مقصد جہنم سے خلاصی اور آزادی کا پروانہ۔ کسی کو رمضان میں کسی کے ساتھ کچھ تعاون کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیرخواہی، ہمدردی، ان کے غم اور دکھ کو بانٹ رہے ہیں، اس سے بھی مقصد اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ الغرض جتنی بھی عبادتیں ہم رمضان میں کر رہے ہیں، ان تمام کی تمام عبادتوں سے جو مقصود ہے وہ ایک چیز ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کا مطالبہ، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کا سوال۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہو جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری توغدو، ساری کوشش وہ وصول ہو گئی۔ لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ مغفرت کا ایک آسان راستہ وہ ایک چھپا ہوا ہے ایک چیز میں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی نظر اس طرف نہ جاتی ہو، اور وہ صورت کیا ہے؟ وہ ہے جو میں نے ابھی حدیث میں، ابھی میں نے ترجمہ نہیں کیا حدیث کا، جو میں نے ابھی شروع میں حدیث پڑھی ہے، اس حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ ہمارے گھر، ہمارے دفتر، ہماری فیکٹری، ہمارا کارخانہ، ہماری مسجد، ہمارا مدرسہ، ہماری دکان میں وہ چیز ایسی ہے کہ جو وہاں کام کرنے والوں سے جڑی ہوئی ہے۔ اب میں حدیث کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان میں اپنے ماتحت رہنے والوں کے کام میں کمی کی، تخفیف کی، ان کا بوجھ کم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرمائیں گے اور اس کو جہنم سے آزادی بھی نصیب فرمائیں گے۔ جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے، مغفرت بھی فرما دیں گے۔ جس نے اپنے اب ان مملوک ہی کا، میں کون کون لوگ آ رہے ہیں وہ میں ابھی آگے چل کر انشاءاللہ بتاتا ہوں، کہ جس آدمی نے اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دی، آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں، ان کے کام میں سہولت پیدا کر دی، ان کا بوجھ کم کر دیا، وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ ایک تو اس کی مغفرت فرما دیں گے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا فرما دیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو طریقوں سے آزمایا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اوپر رکھا ہے، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نیچے رکھا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تقدیری فیصلے کے مطابق، اپنے قضاء و قدر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اوپر رکھا ہے، وہ بھی آزمائش میں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے نیچے رکھا ہے وہ بھی آزمائش میں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کریم میں آپ 25واں پارہ کھولیں، سورۃ الشورى، یا غالباً سورہ زخرف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ۔ یہ معیشت کا جو نظام ہے وہ ہم نے تقسیم کیا ہے، کسی کو اوپر رکھا ہے، کسی کو نیچے رکھا ہے۔ سارے اگر ایک لیول پر ہوتے تو دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اوپر رکھا ہے وہ بھی آزمائش میں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے نیچے رکھا ہے وہ بھی آزمائش میں، وہ بھی امتحان میں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ہمارے ماتحت ہیں، کیا وہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن رہے ہیں یا خدا نخواستہ ہماری پکڑ کا ذریعہ بن رہے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اور یہ رمضان ہمیں یہ فکر دلا رہا ہے، اور رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے وہ ہمیں یہ فکر دلا رہا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور ہم اپنا جائزہ لیں کہ میرے ماتحت جو لوگ رہ رہے ہیں، کیا وہ میری مغفرت کا ذریعہ بن رہے ہیں یا میری پکڑ کا ذریعہ بن رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے رمضان جو ہے، میں متعدد دفعہ یہ بات میں ذکر کر چکا ہوں کہ رمضان المبارک جو ہے وہ صرف بھوکے اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے کہ آدمی صبح سے شام تک کے کچھ نہ کھائے نہ کچھ پیے، جو جائز اور حلال چیزیں ان کو ایک وقت تک کے لیے آدمی چھوڑ دے۔ رمضان صرف اس کا نام نہیں ہے، بلکہ رمضان جو ہے وہ رحمت، نرمی، عدل اور احسان کا مہینہ ہے یہ۔ اور جو شخص خود روزہ رکھتا ہے، یہ تجربہ ہے، جو شخص خود روزہ رکھتا ہے وہ اسے دوسروں کی بھی مشقت کا اندازہ کسی نہ کسی قدر ہوتا ہے۔ جو آدمی خود یہاں تک کہ کھایا ہوا ہے، یہاں تک کہ ٹھوسا ہوا ہے،
اس کے دل میں غریب کا احساس پیدا نہیں ہوگا. جو بھوکا ہوگا اسے اندازہ ہوگا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی آدمی فاقے سے ہو تو اس کو پتہ چلے گا کہ جن کے اوپر فاقہ پڑتا ہے ان کی کیسے گزرتی ہے. تو یہ جو رمضان کا جو مقصد ہے، وہ اس میں جہاں اللہ تعالیٰ نے بے شمار حکمتیں رکھی ہیں، وہاں ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اس سے آپ کو دوسرے کے بھوکے رہنے کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے. اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں معاشرتی عدل بھی سکھاتا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا. یہاں دو لفظ ذکر کیے ہیں، اور میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس میرے موضوع سے متعلق یہاں ان دو لفظوں کی میں مختصر سی تشریح کرنا چاہتا ہوں. دو باتیں یہاں بتائیں. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں، ہر ایک کے لیے یہ حکم ہے، میرے لیے بھی یہ حکم ہے، آپ کی طرف بھی یہ حکم متوجہ ہو رہا ہے، غریب کی طرف بھی متوجہ ہو رہا ہے، امیر کی طرف بھی متوجہ ہو رہا ہے، کالے کی طرف بھی، گورے کی طرف بھی، پڑھے لکھے پر بھی کی طرف بھی، ان پڑھ کی طرف بھی یہ حکم متوجہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کا اور احسان کا. عدل یہ ہے کہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے. عدل یہ ہے کہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے. اور احسان یہ ہے کہ موقع کے مطابق اسے نرمی اور سہولت دی جائے، اسے اس کے کام میں تخفیف کی جائے، اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا جائے. اس لیے کہ قرآن کریم میں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو، کسی بھی نفس کو کسی بھی ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا جس کی وہ قدرت نہیں رکھتا، جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا. تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں اتنا خیال کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا حکم نہیں دے رہے کہ جو حکم اس آدمی کے بس میں نہ ہو، وہ حکم اس آدمی کی قدرت سے باہر ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسا حکم دے دیں، اس سے تکلیف ما لا یطاق لازم آتی ہے، جو اصول فقہ میں ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. آپ کسی آدمی کو ایسی چیز کا حکم دے رہے جس کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتا. تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے تحمل سے زیادہ اور ان کی طاقت سے زیادہ کسی چیز کا حکم نہیں دے رہے، تو ایک مسلمان یا ایک افسر یا ایک باس یا ایک مالک، اس کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے ماتحت پر ناقابل برداشت بوجھ ڈالے. جب اللہ تعالیٰ اس کا خیال کر رہے ہیں اور تو عام بندے کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے، اور خاص طور پر رمضان المبارک میں تو اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. دیکھیے اس حدیث میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بات آگے آ جائے گی. اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں من خفف عن مملوکہ، جس آدمی نے اپنے غلاموں کے کاموں میں، ان کے بوجھ میں تخفیف کی، آسانی کی، کمی کی. تو مملوک سے مراد کون ہے؟ وہ پہلا زمانہ تھا جس زمانے میں حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی. وہ دور جو ہے وہ باندیوں کا تھا، وہ آقاؤں کا تھا، وہ غلاموں کا تھا. اب ظاہر ہے کہ اب وہ غلاموں کا زمانہ ہے نہیں، باندیوں کا وہ زمانہ نہیں ہے. تو شرائع حدیث نے لکھا کہ مملوک سے مراد ہے گھریلو ملازمین، ادارے کے اسٹاف، فیکٹری کے مزدور، مدرسے کے خدام وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح گھر میں جو کام کرنے والی ماسیاں ہیں وہ مملوک میں شامل ہیں. آپ کے گھر ڈرائیور ہے، آپ کی خدمت کے لیے وہ مملوک میں شامل ہے. آپ کے یہاں مالی آتا ہے وہ آپ کے مملوک میں شامل ہے. آپ کی خدمت کرنے والے بہت سارے افراد ہیں جو آپ کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کے مملوک ہیں. تو یہ عام ہدایت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عام ہدایت دے رہے ہیں کہ تم اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور ان کے کاموں میں، بتائیے، ان کے کاموں میں نرمی پیدا کرو، ان کے کاموں میں تخفیف پیدا کرو، ان کے کاموں میں سہولت پیدا کرو، ان کی طاقت سے زیادہ ان کے پر بوجھ مت ڈالو. اللہ تعالیٰ بھی اس کا خیال کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ خیال کر رہے ہیں، جو خالق کائنات ہیں، جو خالق انسان ہیں، تو پھر ہمیں اور آپ کو اس کا خیال کس طرح، کتنا زیادہ کرنا چاہیے رمضان میں. اسی طریقے سے ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھانے کے لیے اور معاشرے میں اس کا مفہوم دماغوں میں بٹھانے کے لیے، اور وہ جو بڑے بڑے امیر اور کبیر لوگ ہوتے ہیں جو عام آدمی کو انسان نہیں سمجھتے، پیسے کے نشے میں وہ مست ہوتے ہیں، ان کی گردن میں سریا ہوتا ہے، وہ انسان کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ حدیث ان کو چونکا دینے کے لیے، ان کا دماغ روشن کر دینے کے لیے، ان کو جھنجھوڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے
یہ بڑا عجیب و غریب ارشاد آپ نے فرمایا. آپ نے فرمایا ان اخوانکم خولکم، ان اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم الی آخر الحدیث. آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو تمہارے بھائی ہیں، یہ جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے خدمت کر رہے ہیں، یہ جو تمہارے ساتھ کام کر رہے ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمہارے ہاتھوں کے نیچے رکھا ہے. اور آگے حدیث میں ہے کہ جو تم کھاتے ہو وہ ان کو بھی کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہ ان کو بھی پہناؤ، اور کوئی بوجھل کام تم ان کو دے رہے ہو تو تم خود بھی ان کے ساتھ اس کام میں شریک ہو جاؤ. یہ نہیں کہ جی میں تو افسر ہوں، یہ نہیں کہ جی میں تو باس ہوں، میں نے تو کاٹن کے کپڑے پہنے ہوئے، میری سلوٹیں خراب ہو جائیں گی. وہ بھی تو انسان ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ نے تمہیں اوپر بنا دیا، ان کو نیچے کر دیا، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ کس باریک بینی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف متوجہ ہمیں اور آپ کو فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارے خدمت گزار ہیں، تمہارے خدمت کر رہے ہیں. وہ ان کا تو احسان ہے. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیتے اور تمہیں ان کا بڑا بنا دیتے تو تمہارے اوپر کیا گزرتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ تو شکر کرو اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑا بنایا ہے، لیکن بڑا بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اگلے آدمی کو انسان ہی نہ سمجھو. تو آپ نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ، اور ایسا بوجھ ان کے اوپر نہ ڈالو کہ جو وہ برداشت نہ کر سکیں. اور آخری جملہ حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بوجھل کام ہو تو ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ. یہ حدیث جو ہے وہ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، بس وہ جملہ ذہن میں رکھیے اور وہ جملہ دل اور دماغ پر لکھ لیجئے. اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اقتدار کو عبادت بنانے کا نسخہ بتا رہے ہیں. اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو اقتدار کو عبادت بنانے کا نسخہ بتا رہے ہیں. اب رمضان میں تخفیف کیسے ہو سکتی ہے؟ مختلف حضرات یہاں پر میرے سامنے اس وقت بیٹھے ہوئے مختلف ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، اور جو حضرات یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی فیکٹری کا مالک ہے، کوئی دفتر میں باس ہے، کوئی کارخانے کا افسر ہے، کوئی بڑی پوسٹ پر ہے. بہت سارے اس وقت میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مختلف ان کی حیثیتیں ہیں، ان سب کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور جہاں جہاں تک کہ میرا یہ پیغام جا رہا ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم رمضان میں اپنے ماتحتوں کے کام میں کس طریقے سے تخفیف پیدا کر سکتے ہیں، اس کی کیا شکل ہے. مثلا میں چند صورتیں آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں. نمبر ایک، ان کے اوقات کار میں کمی کر دی جائے. مثال کے طور پر عام دنوں میں اگر وہ 8 گھنٹہ کام کرتے ہیں تو رمضان میں 6 گھنٹے کر دیں، رمضان میں 7 گھنٹے کر دیں، رمضان میں 5 گھنٹے کر دیں. یہ بھی ان کے کام میں تخفیف ہے، یہ بھی ان کے کام میں آسانی ہے. اسی طرح کوشش اس بات کی جائے کہ سخت جسمانی مشقت کا کام رمضان میں نہ لیا جائے. اس نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، آپ نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے. اب ایک آدمی اگر مجبور ہے کام کرنے پر تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دیں. اس بیچارے کو بھی تو بھوک اور پیاس لگ رہی ہے. تو سخت جسمانی مشقت میں کمی کی جائے. اسی طرح افطار کا جو وقت ہے اس میں مکمل ان کو سہولت اور ریسٹ دیا جائے. اسی طریقے سے تنخواہ میں کوئی کٹوتی نہ کی جائے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے، جتنے حضرات یہاں سامنے میرے سامنے بیٹھے ہوئے، اور مجھے تو ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ ان میں سے ہر آدمی ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہے، جتنے بھی صاحب حیثیت بیٹھے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ کم سے کم رمضان میں اپنے ملازمین کو، اپنے ماتحتوں کو ایک بونس آپ دیں تاکہ وہ عید کے کپڑے خرید لیں، وہ اپنے بچوں کو جوتے دلا سکیں، تاکہ وہ اپنے بچوں کو عید کی خوشی صحیح طریقے سے وہ منا سکیں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال اگر آپ چاہیں کہ رمضان آپ کی مغفرت کا مہینہ بن جائے تو اپنے ماتحتوں کے لیے آسانی پیدا کریں. یہ پورے آج کے درس کا خلاصہ ہے. اور اگر آپ نے اپنے ماتحتوں کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کر دی تو یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، یہ سودا نفع ہی نفع کا ہے، یہ سودا بڑے بارے کا ہے. یاد رکھیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں ان پر خدا تعالی رحم فرماتے ہیں. آپ بندوں پر رحم کریں گے، اللہ آپ پر رحم فرمائیں گے. آپ دوسروں کا خیال کریں گے،
ان کی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بنیں گے، اللہ آپ کی ضرورتیں پوری فرمائیں گے۔ تو ہم طاقتور نہیں، ہم آزمائش میں ہیں۔ جس دن ہمارا ماتحت ہم سے راضی ہوگا تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو گیا، اس دن شاید اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ ہے حضرت آج کے پورے درس کا آج کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں عملی طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی مشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں ہم نے عرض کی ہیں ان باتوں پر آج سے ہی آپ عمل شروع کر دیں، آج سے ہی عمل شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله